السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد۔ سامعین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو پہلا کلمات نکلتا ہے، آپ کی زبان سے جو پہلی بات نکلتی ہے، وہ پہلی بات یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا اور سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلی بات یہ نکلتی ہے، اور آپ کی زبان سے سب سے پہلا کلمات یہ نکلتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما سب بچوں سے علیحدہ ہوا تھا، الگ تھلگ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال کے ہیں، لیکن اللہ نے اتنی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل مندی عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے نہیں بلکہ کئی سال کے معلوم ہوتے تھے۔ وعدے کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر جانے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو چکی تھی، آپ کی باتوں سے محبت، آپ کے چال چلن سے محبت، آپ کے کردار سے محبت، آپ کے رہن سہن سے محبت، آپ کے ہر چیز سے محبت ہو چکی تھی۔ اب اگر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ دیتی تو آپ کیسے اپنے وقت کو گزارتی، ان کے بغیر کیسے اپنی زندگی گزارتی؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ لے کر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں وبا آئی ہوئی ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بیماری میں اور طاعون میں ملوث ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ لہذا حضرت آمنہ سے اجازت چاہتی ہے کہ یہاں تو بیماری آئی ہوئی ہے، طاعون آیا ہوا ہے، اگر یہ بچہ یہاں رہے گا تو یہ بھی اس میں ملوث ہو جائے گا اور یہ پریشان ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی۔ لہذا پھر اجازت چاہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے اتنی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اتنی عقل مندی عطا فرمائی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا رضائی بھائی عبداللہ کھیلنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے، بچوں کے ساتھ رہنے لگ جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے پاس جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ اے میرے بھائی، اے عبداللہ، اللہ نے ہمیں دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی کہ کھیلنے کا زمانہ ہے لیکن اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھ رہا ہے، کھیلنے کا زمانہ ہے لیکن اپنی زندگی کو کچھ اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے